یہ جواب فارمولہ ہے اعمال کی قبولیت کا۔ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، میرا قصور نہیں ہے جو تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ حضرت آدم کے دو بیٹوں کی داستان سورۃ المائدہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے رسول ان کو آدم کے دو بیٹوں کی حق پر مبنی خبر سنائیے۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے ایک قربانی کی، فتقبل من احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی، قال لأقتلنک، تو جس کی قبول نہیں ہوئی تھی وہ دوسرے سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے، قربانی قبول کرنا یا نہ کرنا یہ وہ سامنے والا کا تو کام ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا کام ہے۔ قبول قربانی اللہ نے نہیں کی اور یہ کہہ رہا ہے میں تجھے ماروں گا، تیری قبول کیوں ہوئی ہے؟ قال لأقتلنک، اس دوسرے نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب فارمولہ ہے اعمال کی قبولیت کا۔ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، میرا قصور نہیں ہے جو تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ اس کو یاد کر لو، ائمہ کی روایات ہیں حرام نہیں بڑھتا، اگر بڑھے تو برکت نہیں ہوتی۔ برکت سے مراد وہ ہے کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں ہمارا چونکہ ذہن کا فوکس دنیا کی چیزوں پہ ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں برکت یعنی یہیں پہ برکت، جبکہ دین کے لفظوں میں برکت اس مال کو کہتے ہیں کہ جو دنیا میں بھی آپ کی ضروریات پوری کرے اور اس طرح آپ اسے خرچ کریں کہ آخرت میں بھی آپ کا اجر اور ثواب بن کے سامنے آئے وہ مال کا خرچ کرنا، یہ بابرکت ہے۔ امام نے فرمایا حرام بڑھتا نہیں، اگر بڑھ جائے تو برکت نہیں ہوتی، اور اگر اسے کسی نیک کام میں خرچ کرے تو کوئی اجر نہیں ملتا، وہ نیک کام قبول نہیں ہوتا، اور اگر پیچھے چھوڑ کے آئے مر جائے اور حرام کی کمائی پیچھے چھوڑ کے آئے تو وہ جہنم میں جانے کے لیے اس کا زاد راہ بن جاتی۔ یہ کیوں حرام حلال پہ اتنا زور ہے؟ اس لیے کہ جو حرام کھاتے ہیں وہ کبھی بھی ائمہ کے ساتھی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے، چاہے 10 دن نہیں سارا سال کالے کپڑے پہنے نہیں ہو سکتے، سارا سال سر میں پیٹیں، جو حرام کھاتے ہیں نہیں ائمہ کے ساتھی ہو سکتے۔ امام حسین نے اعلان فرمایا کہ تم حرام کھاتے ہو، تم پر میری باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ نہ سمجھے اپنے آپ کو، اگر حسین سے محبت ہے واقعاً دل میں تو اس محبت میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ حرام چھڑوا دے، اور اگر یہ محبت حرام نہیں چھڑوا رہی، حرام کی محبت زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کوفیوں کے ساتھ شباہت ہے۔ کوفیوں کی بھی دنیا کی محبت حسین کی محبت پہ غالب آ گئی تھی۔ دنیا سے جانے کا ڈر کیوں تھا کہ مار ڈالیں گے بنو امیہ والے؟ کیوں ڈر تھا؟ ابن زیاد نے دھمکی دی تھی، جھوٹ بولا اس نے، بلف کیا۔ کیا کہا اس نے کہ ابھی آج یا کل شام کا لشکر آ رہا ہے، جو میرا ساتھ نہیں دے رہے سب کو میں تلوار سے گزار دوں گا۔ کوئی لشکر نہیں آ رہا تھا، اسی کوفہ سے لشکر بنا کے نکالا اس نے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے، کوئی شامی لشکر نہیں تھا۔ کون ڈرے؟ کون اس بلف میں آئے؟ جو ڈر رہے تھے مرنے سے۔ مرنے کا ڈر یعنی دنیا کی محبت، دنیا چھوڑنے کا جی نہیں چاہ رہا، اور یہ دنیا کی محبت دلوں میں حسین کی محبت اور عقیدت سے غالب آ گئی، اور جب غالب آئی تو اس نے اپنا تقاضا پورا کروا لیا۔ کتنا خطرناک تقاضا کہ جس حسین سے محبت ہے اس کے سامنے تلواریں لے کے پہنچ جاؤ، اور پھر تعویلیں کر کر کے بندہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا لیتا۔